کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ہم سے کوئی کمی رہ جائے. لہذا جتنا بھی ہو سکے عقیدت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عمل کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہر مرحلے میں ہم حسین کے ساتھ ہیں. اگر صداقت کی ضرورت پڑے تو ہم صادق بن کے حسین کی، اگر اخلاص کی ضرورت پڑے تو ہم خالص بن کے حسین کی مدد ہو. اخلاص یعنی آپ بہتر جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر برتری آ جائے، آپ کے اندر تکبر آ جائے کہ ہم نے تو 1.25 کا تبرک بانٹ دیا. معیار تبرک نہیں ہے، معیار مجلس حسین ہے. مجلس حسین بی بی یہ پوچھیں گے کہ کون بیٹھا، سے دور رہا، جو فرش عذاب پہ آ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی. کہ ہم مجلس حسین کرا رہے ہیں. تبرک بانٹنا معیار نہیں ہے. تبرک تو شاید اس لیے بانٹا جا رہا ہے کہ دوسری قوموں کو فرش عذاب پہ لایا جائے. فرش عذاب پہ لایا جائے یعنی لالچ دلائی گئی کہ وہ آئے اور مذہب حسین کو سمجھے، پیغام حسین کو سمجھے. یہ ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے نہیں ہے. ہر مجلس میں انسان کو خلوص سے پیش آنا چاہیے. بے شک خلوص اور خالصتاً اعمال انجام دینا چاہیے. دکھاوا نہ ہو. دکھاوے میں تباہی ہے، آبادی نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک دکھاوے میں تباہی نظر آئے گی، آبادی نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو اتنا مجسم کرو، اتنا پیکر خالص میں ڈھال لو کہ جب اگر توبہ یا غلطی کر کے حسین کی خدمت میں پہنچو تو حسین یہ کہنے پر مجبور ہو جائے انتا حر فی الدنیا والآخرہ. اگر وہ خلوص حر والا رہا تو دنیا میں بھی آزادی کی سند ملے گی، آخرت میں بھی آزادی کی سند ملے گی. خلوص ہونا چاہیے. یہ حسین ہے، یہ فرش عذاب ہے. عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ فرش عذاب پہ بیٹھ کر ان پیغامات کو دہرایا جائے جو 1400 سال رسول اسلام نے ہمارے اور ان کے درمیان بیان کیا تھا. لہذا اخلاص ہونا چاہیے. اور لبیک یا حسین کا اصل مقصد بھی یہی ہے. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم صادق بن کے، ہم امین بن کے، ہم عابد بن کے، ہم زاہد بن کے، ہم متقی بن کے، ہم پرہیزگار بن کے، ہم عبادت گزار بن کے، ہم شجاع بن کے، ہم بہادر بن کے حسین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں. یہ لبیک یا حسین کا مطلب. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اگر ہم شیعہ ہے، یہ ہمارے لیے فضیلت کا باب ہے. نہیں معلوم اللہ ہمیں کس قریے میں، کس ملک میں، کس مذہب میں پیدا کرتا. اسلام نے حکم دیا ہے کہ دیکھو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے، انسان کو بصارت کا استعمال کرنا چاہیے، انسان کو سماعت کا استعمال کرنا چاہیے. اگر یہ صحیح استعمال کرے گا تو
بصارت کو استعمال کرو، تلاش کرو کہ مذہب حق کون ہے۔ اب اگر ان کا استعمال کر کے تم نے مذہب کو اختیار کر لیا اور مذہب حق کو اختیار کر لیا تو گویا تم نے یقین پیدا کر لیا، تم نے جذب پیدا کر لیا کہ ہمارے نزدیک، ہمارے فکر کے نزدیک یہ مذہب حق پر ہے، یہ مذہب سچائی پر ہے۔ تو واضح یہ ہوا کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر آ کر رک جاتا ہے، ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتا، ہر مقام پر دفاع نہیں کر پاتا۔ یہ واحد مذہب ہے کہ کسی نے جب بھی سوال کیا تو کبھی علی اول سامنے آیا، کبھی علی دوم سامنے آیا۔ اللہ نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا، کہا اگر امامت نہ رہے، ظاہراً دکھائی نہ دے تو مرجع کی شکل میں، آیت اللہ کی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑا کہ اگر ضرورت پڑے تو مسائل کو یہ حل کریں گے۔ اس کو آپ صرف لفظ کو کی حد تک نہ رہیے کہ یا حسین یا حسین، یہ تو سبھی کہہ لیتے ہیں یا حسین، حقیقت تک جائیے۔ جب آپ اس حقیقت کے تحت لبیک یا حسین کہیں گے تو آپ کا عقیدہ محکم ہوگا، آپ کے زبان میں صداقت نظر آئے گی، آپ کے زبان میں عبادت نظر آئے گی، آپ کے کردار میں کردار حسینی نظر آئے گا، آپ کا کردار نہیں ہوگا کردار حسینی و علوی نظر آئے گا۔ آپ غور کریں لبیک یا حسین کا اصل مطلب کیا ہے۔ سنیے، اگر حسین کی راہ میں جان قربان کرنی پڑے تو قربان کر دو۔ لبیک یا حسین کا تو بھائی لبیک یا حسین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو قربان کر دو، مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو مال لٹا دو۔ لبیک حسین کا مطلب یہ ہے، امام فرماتے ہیں ایک عالم دین نے یہ جملہ کہا، سن لو، لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرد مجاہد میدان میں تمہیں بلائے تو سودا کو چاہیے، بہن کو چاہیے، بھائی کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو آمادہ کرے، کس لیے؟ تاکہ میدان جہاد میں جا سکے۔ جو کل حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی آواز لگائی تھی تو بیٹا بیٹا بن کر جائے، بھائی بھائی بن کر جائے۔ چاہتا ہے، یہ شرف چاہتا ہے، یہ اعمال میں تبدیلی چاہتا ہے، یہ انسانوں کے دلوں کو چھوڑتا ہے کہ کل تک ہم کیا تھے، آج ہمیں کیا بننا ہے۔ اگر زبان پر لبیک یا حسین آ گیا تو ہمارا کردار بدل جائے، ہمارا اعمال بدل جائے، ہماری فکریں بدل جائے، ہمارا شعور بدل جائے، ہمیں زبان پر رہنے کا طریقہ مل جائے، ہمیں اہل بیت سے بات کرنے کا سلیقہ مل جائے۔ اگر زبان پر لبیک یا حسین ہے، ایک صلوات پڑھے محمد یہ کب آپ کہیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ کے پاس معرفت ہوگی، جب آپ کے پاس تعلیم ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو لبیک یا حسین کا مطلب آپ سمجھیں گے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو یہ زبانی دعویٰ ہے، قلبی دعویٰ نہیں ہے۔ بہت
حسین واہ 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 واہ. لبیک یا حسین. یہ جملہ سب سے پہلے کہاں استعمال ہوا؟ کس مقام پر شریعت نے استعمال کیا؟ کس جگہ استعمال کیا؟ تو سنیے، لبیک یا حسین. سب سے پہلے لبیک کا مطلب بتاؤ، پھر یا حسین بڑھاؤں گا. لبیک سب سے پہلے کہاں اور کس مقام پر استعمال ہوا؟ ہم میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو حج بھی کر چکے ہوں گے، کچھ عمرہ بھی کر چکے ہوں گے، اور جن کو یہ نصیب نہیں ہوا پروردگارا انہیں اتنی قوت دے، اتنا مال و زر دے کہ حج و عمرے کی زیارت کے لیے جا سکے. تو جو بھی حاجی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں، چاہے وہ حج کرے چاہے وہ عمرہ کرے، جب بھی احرام باندھتے ہیں تو احرام کے ذکر میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ لبیک لکا لبیک اللہم لکا لبیک لا شریک لکا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے میرے معبود، اب جو ہم نے لباس پہنا ہے یہ لباس زیادہ نہیں، دو ہی لباس ہے، یا نیچے یا اوپر. یعنی دنیا کے تمام غروروں کو ایک طرف پھیر، تمام چیزوں کو ایک طرف، دو لباس میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور جب احرام باندھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ احرام اور حج و عمرے کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جیسے انسان نے احرام باندھا تو وہ چیزیں جو شریعت میں حلال تھی وہ حرام ہو گئی. جو بھی صرف 5 چیزوں کے علاوہ کھانا پینا ضروریات زندگی بقیہ حرام، ایک مچھر تک بھی حالت احرام میں نہیں مار سکتے. حالت احرام میں ایک مکھی کو بھی نہیں مار سکتے. خانہ کعبہ کے اطراف میں اگر کوئی پھول وغیرہ بھی لگا ہو تو اسے بھی نہیں توڑ سکتے. تو اب اللہ نے کہا کہ اس لفظ کو تمہیں اس مقام پر استعمال کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا. کیا مطلب؟ اے معبود تو جو کہے گا ہم قبول کریں گے. لبیک یعنی قبول کرنا، لبیک یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، لبیک یعنی ہر بات ماننا، لبیک یعنی اطاعت کرنا، لبیک یعنی پیروی کرنا، لبیک یعنی پیچھے پیچھے چلنا، لبیک یعنی عبادت کرنا، لبیک یعنی راہ مستقیم پر چلنا، لبیک یعنی صراط مستقیم، لبیک یعنی علی، لبیک یعنی حسین، لبیک یعنی محمد المختار وعلي الكرار وفاطمة ابنة الزهراء. نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية جعفرية كاظمية رضوية جمالية حاضرية وزينبية. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يا حيدري يا علي محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم. اب باندھ کے سارے مراحل کو انجام دینا ہے. مکہ، مینا، خانہ کعبہ کا طواف، اور مینا میں جا کے کچھ آباد ہے وہاں میں انجام دینا. تو راستے میں تمہیں ہر جگہ یہ کہنا پڑے گا لبیک اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا. معبود تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. معبود تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، فقط تو ہی تو ہے. تیری اطاعت میں ہم اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. لیکن مجھے اسی 2 مقام پر
ملا. کہ اعمال کرتے رہو, حج کے اعمال ہو یا عمرے کے اعمال ہو, ہر جگہ تم لبیک لگا لبیک کہتے رہو. لیکن دو جگہ مجھے ایسا ملا کہ جہاں اللہ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے لبیک لگا لبیک لا شریک لگا لبیک نہ کہنا. کہا جب تم طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا تو لبیک لگا لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم وہاں پہنچ گئے جو مرکز ہے, تو تم اس مقام پر پہنچ گئے جو مرکز ہے. ایک مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ میں آسانی سے سناؤں گا. ایک سب آپ پڑھے مان اللہ. اب مجھے نہیں معلوم اللہ نے کیوں کہا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا, طواف کرتے رہنا, ذکر کرنا, تھوڑی دیر کے لیے رک جانا. مجھے نہیں معلوم کیوں کہا, لیکن اتنا تو ہے کہ لا شریک لگا, معبود تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی وحدانیت کو پہنچانے والا, رسالت کو لوگوں تک پہنچانے والا اسی خانہ کعبہ میں آنے والا ہے. بات آگے بڑھی, حیات کے عمل انجام دے دیا. اب مینا کے میدان میں پہنچے. معبود یہ تو سب سے بہترین عمل ہے. ہاں دوسرا مقام وہ ہے جہاں جتنے بھی حاجی جاتے ہیں, جتنے بھی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, انہیں اس مقام پر اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا لبیک کہنے کا حکم نہیں ہے. کہا وہ کہاں ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں, شریک حکم ہے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کہا وہ کہاں ہے, کہا وہ مینا کا میدان ہے اور 3 ستون لگے ہوئے, 3 ستون لگے ہوئے. دیکھیے میں اپنے لفظوں میں کہوں, ایک سلوات پڑھے محمد. اگر کسی کو چھیڑنا ہو کسی کو بھی تو آپ اسے ایک مرتبہ کہیے بھائی ایسا نہ کرو, 2 مرتبہ کہیے ایسا نہ کرو, 3 مرتبہ کہیے ایسا نہ کرو, 4تھی مرتبہ چھیڑ بن جائے گی. مثلا ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ مطلب ایران جا رہے ہیں, تو جب جا ہی رہے ہیں تو ہمارے بیٹے صاحب بھی رہتے ہیں, ان سے آپ جو ہے کہیے گا جو آپ نے پاسپورٹ بنوایا تو وہ پاسپورٹ ابھی تک آیا نہیں ہے, تو آپ کو تحقیق کریں من کیجیے کہاں ہے. تو صاحب جب وہاں ملے پہلی محرم کو گئے, ان سے پوچھا, کہا بھائی آپ کے والد صاحب نے یہ کہا ہے. پھر تیسری محرم کو ملے, کہا آپ کے والد صاحب نے یہ پوچھا ہے. پھر 8ویں محرم کو ملے, کہا آپ کے والد صاحب نے یہ کہا ہے. اب تو اپنے آپا کھو دیا, بگڑ گئے. تو یہ ہے چھیڑنا. تو اب جو بھی حاجی جاتا ہے, جو بھی عمرہ کرتا ہے, اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھاتا ہے. بڑے شیطان کو, چھوٹے شیطان کو, مجلے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. اگر کنکری نہ لگے تو لگاؤ, اس وقت تک مارتے رہو جب تک کنکریاں لگ نہ جائے. اور اس کے بعد یہاں تک نہیں رکا, کہا دیکھو تھوڑا آرام سے یہاں پر رکھو, نشانہ لو, رکھو نشانہ لو, اور صحیح جہاں جا کے لگنا چاہیے. تو اب وہ حاجی یا عمرہ کرنے والا انگلیوں پر رکھتا ہے, 1 مرتبہ ہمارا, 2 مرتبہ ہمارا, 3 مرتبہ ہمارا. یعنی بار بار کنکریاں مار کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ شیطان ہے جو ایک امر الہی کا انکار کیا تھا. یہ وہ شیطان ہے جو اللہ نے ایک حکم دیا تھا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو, اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آدم کا سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. تکبر کیوں ہوا آیا؟ کہا اس لیے آیا کہ اس نے کہا انا افضل, میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں. افضل کبھی مفضول کے نیچے نہیں آتا. میں افضل ہوں, میں سب سے بلند ہوں, میں سب سے بالا ہوں.
میری خدمت آگ سے ہوئی، ان کی خدمت مٹی سے ہوئی ہے. آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، زمین ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے. میں شیطان سے کہوں جو اوپر چلی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن زمین ایک ایسی چیز ہے اتنی امین ہے، اتنی امین ہے، اگر ایک دانہ دو گے تو سارے دانہ تو ایک انکار کیا تھا اس نے، تو آج تک حکم الہی صادر ہو گیا. اللہ کا حکم جتنے بھی حاجی جائیں سب کنکریاں لے کر نشانہ لگا لگا کر مارے. تو ایک حکم کا اگر کوئی انکار کر دے اسے کنکریاں ماری جاتی ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے. اب تاریخ اسلام نے کہا کچھ لوگوں نے کئی حکم بڑھا دیے، کئی حکم گھٹا دیے. جنہوں نے بڑھایا وہ بھی حکم خدا کی خلاف ورزی، جس نے گھٹایا وہ بھی حکم خدا کی خلاف ورزی. تو جیسے وہ شیطان جو مینا کے میدان میں مارا جاتا ہے ویسے ہی بڑھانے والا گھٹانے والا شیطان اسی کی کڑی گلائے گئے. اپنے لفظوں سے میں کہوں جیسے وہاں جا کر ہم شیطان کو چھیڑتے ہیں اسی طریقے سے بڑھانے والے کو ہمارے فرش عذاب پہ چھیڑ کے بتاتے ہیں. ہم چھیڑ کے بتاتے ہیں. دو حکم ہے، دو جگہ ہے. اللہ لبیک لک لبیک. نہیں وہاں بھی نہیں کہہ سکتے، باتیں بہت سی ہیں انشاءاللہ کل. یہ لبیک کی حقیقت کیا ہے؟ حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا، کوئی بات نہیں کہوں گا. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو ہم آمادہ ہیں، اولاد کی قربانی دینی پڑے تو ہم آمادہ ہیں، اپنے بچوں کی اور خود کی جان دینی پڑے تو ہم آمادہ ہیں. کس لیے؟ لبیک یا حسین کی صدا بن کے، حسین کا جواب بن کے ہم آمادہ ہیں. ہمارے اندر وہ تبدیلیاں ہیں. اگر حسین آ جائیں اور مانگے کہ ہمیں جان چاہیے، دینے کے لیے آمادہ ہیں. مجھے مال چاہیے، ایسا اپنے آپ کو خالص بناؤ کہ اگر حسین آواز لگا دے یا حسین کا آخری فرزند آواز لگائے، ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں. فرزند آخر جو آواز لگائے گا تو ساری کائنات میں گونجے گی. جس کے اندر خلوص ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا، وہ اس فرزند آخر کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا. جس کے اندر خلوص نہ ہوگا، جس کے اوپر ایمان، جس کے اندر ایمان نہ ہوگا، وہ اپنی جگہ، اپنے بستر پر، اپنے مقام پر سوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اللہ نے کہا کہ جب آخر بلائے گا، اگر کوئی قبروں کے اندر با ایمان ہے تو اپنی قبروں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ پہنچے گا اور امام کی ہمراہی کرے گا. ایک لفظ کہے گا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. لہذا اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں، اپنی فکر کا صحیح استعمال کریں اور اپنے قلب کا بھی صحیح استعمال کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. یہ جو ہم مسلسل 3 دن سے بیان کر رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کان جو ہے، یہ آنکھیں جو ہیں اور یہ دل و دماغ جو ہے، ہم ان تینوں سے سوال کریں گے.
تمہاری جواب کا پروردگار منتظر نہیں ہے کہ تم بولو گے تو جواب نہیں. اللہ حکم دے گا تو یہ کان آگے بڑھے گا, اللہ حکم دے گا تو یہ آنکھیں بتائے گی, اللہ حکم دے گا تو یہ دل و دماغ بیان کرے گا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے انہو کانا عنہ مسئولا, ان سے سوال کیا جائے گا. میں اپنی بات کو اسی یہاں روک رہا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ دل کا صحیح استعمال اگر کرو گے تو جواب دے پاؤ گے. ایک جملہ میں جوانوں کے لیے عرض کروں, ایک سوال پڑھیں محمد سوال پروردگار آپ کی کانوں سے بھی کرے گا, آپ کے دل سے بھی کرے گا, اور آپ کے آنکھوں سے بھی سوال کرے گا. زبان سے اوپر سوال جواب نہیں دینا ہے. یہ جو پوچھتے ہم تک آتی ہیں WhatsApp پر یا دیگر چیزوں کے اوپر, آپ نے دیکھا بہت اچھی اور پھر فوراً فارورڈ کر دیا, دیکھا اچھی لگی فارورڈ کر دیا. تو یاد رکھیے پہلے اسے پڑھیے, اس کی تحقیق کیجیے صحیح ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں دشمن کی طرف سے, ایسا تو نہیں کوئی غلط بات لکھی ہوئی ہے, ایسا تو نہیں یہ حدیث معصوم کی ہے بھی یا نہیں ہے. آپ نے فوراً دیکھا اور فوراً فارورڈ کر دیا. اگر وہ بات غلط رہی تو یاد رکھیے جو فارورڈ کیا ہے دوسری جگہ بھیجا, اس نے عمل کیا تو آپ گنہگار بنیں گے. لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پڑھیے, دیکھیے, تحقیق کریے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ پوری عالم اسلام کے لیے, سب کے لیے کہہ رہا ہوں. فوراً فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دیکھیے, غور کریے, فکر کریے, کیونکہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا تو یہ مورد سوال واقع ہوگی روز محشر. ہم تمہاری زبان سے نہیں پوچھیں گے, تمہاری آنکھوں سے پوچھیں گے. ہم تمہاری زبان سے نہیں پوچھیں گے, تمہارے کان سے پوچھیں گے, تمہارے دل و دماغ سے پوچھیں گے. اگر ہمارا عمل خالص رہا تو ہم جواب دے پائیں گے, اگر خالص نہ رہا تو یہ جواب دیں گے. اب یہ کہیں گے ہم نے یہ برائی کی, ہم نے یہ برائی کی, ہم نے یہ سنا, ہم نے وہ سنا. کان آواز دے گا ارے یہ غیبت کر رہے تھے. کون؟ ایک سوال پڑھے محمد کان. اچھی بات ہو رہی ہو تو لوگ بہت کم سنیں. فرش زیادہ ہے, ذکر معصوم ہو رہا ہے, کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے. بھائی جو قریب سے سننے میں مزہ ہے وہ دور سے تو نہیں ہے. اور قریب میں نہیں کہہ رہا ہوں, فرش اعضا کی ایک الگ عظمت ہے, اہمیت ہے, اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں. تو اب ایک میں بیان کر رہا ہوں, یہ ہے خیر, فعل خیر. آپ ہو سکتا ہے توجہ دے, ہو سکتا ہے نہ دے بھی رہے ہیں, انشاءاللہ کہ دے رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو جب اچھی باتیں ہوتی ہے تو لوگ توجہ دیتے بھی ہیں اور نہیں بھی دیتے. لیکن اگر کوئی کی غیبت ہو رہی ہو جو دور کھڑا بھی انسان قریب آ کر کان لگا کر سننے آتا ہے. سننے کے لیے آ جاتا ہے کہ آخر کس کی بات ہو رہی ہے, جبکہ اللہ نے فرمایا غیبت کرنے والا, غیبت سننے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ بتاؤ یہاں زیادہ شرف ہے یا وہ سن کے جہنم میں جانا بہتر ہے؟ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھو. غیبتوں سے بچو, برائیوں سے بچو, لوگوں کی غیبتوں سے بچو, لوگوں کا حق نہ مارو, کسی کی برائی نہ کرو, بلکہ اپنے آپ کو بچاؤ اور بچا کر اس فرش اعضا پہ تشریف لے آؤ. یہ فرش اعضا واحد جگہ ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گی. باہر رہ کے, مجلس اعضا سے دور رہ کے
بنے گی جو تمہیں جہنم تک لے جائے گی. اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ دور کھڑے ہو کے لبیک یا حسین کو یا وحشِ عذاب پہ دور سے لبیک یا حسین کہو گے تو دور والی آواز پہنچے گی، اگر قریب سے کہو گے تو قریب والی پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قربت چاہتا ہے، جو قریب ہوگا وہ پہلے پہنچیں گے، جو دور ہوگا وہ بعد میں پہنچیں گے. جو دور ہوگا وہ بعد میں پہنچ ہو سکتا ہے پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، ہو سکتا ہے پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے. حسین نے ایک جملہ لکھا تھا خط میں، حبیب حبیب دیکھو میں نرے آدھا میں گر گیا ہوں، ہماری مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ. یہ جملے کے لیے ملتے تکلیفتی ہے، آ جاؤ. دیکھو آنے میں کوتاہی نہ کرنا. آپ نے غور کیا کبھی ہے کہ حبیب ایسا نہ ہو کہ تم کوفہ میں رہ جاؤ. سفر ہے کوفہ سے کربلا تک کا 83 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر، اتنی دور سے کربلا آنا ہے. حسین نے تاکید کی ہے حبیب کو کاہی نہ کرنا. حسین یہ بتانا چاہتے ہیں تم مجلس حسین کر رہے ہو، تم عزائے حسین کر رہے ہو، دیکھو کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، محرم ختم ہو جائے اور تم کوتاہیوں میں رہ جاؤ. کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ. جلدی کرنا، جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچا دینا. حبیب نے بہت جلدی کیا تو 6 یا 7 محرم کو پہنچے. بس عزادارو، آج مجھے زینب کے دونوں نحال کا مصائب پڑھنا. 5 محرم ہو گئی. جناب زینب اپنے بیٹے اور محمد کو آمادہ کیا کس کے لیے؟ میدان جنگ. اور ایک جملہ کہا، بیٹا جاؤ میدان میں جاؤ اور راہ خدا میں قربان ہو جاؤ. اب یہاں پر ایک جملہ مجھے ملا، سوچتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زینب نے کہا کہ میرے لال جاؤ قربان ہو جاؤ، اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جاؤ. کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جاؤ. جو بھی آیا ہے اسے قربانی دینی ہے اور امام کے اطاعت میں سر کو خم کرنا ہے. تو زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ یہ کہا کہ جاؤ اپنے ماموں پر قربان ہو جاؤ. یہ لفظ ماموں کا استعمال کیوں کیا؟ کہا دیکھو جب عرب میں کسی کو غیرت دلانی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کیا بھی یہی ہے کہ جب کسی کو غیرت دلانی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے باپ ہے، وہ تمہارے ماموں ہے، وہ تمہارے چچا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے یہاں کمی نہ ہونے پائے، اپنے آپ کو قربان کر دینا. زینب نے اور محمد کو غیرت دلائی، یہ تمہارے ماموں ہے. بس دونوں لال گھوڑے پر سوار ہو گئے. مقتل نکاح بہت چھوٹے تھے. ایک کو امام حسین نے سوار کیا، محمد کو جناب عباس نے سوار کیا. دونوں لال، دونوں بھائی
آنکھوں آنکھوں میں گفتگو کرنے لگے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ مجھے عمر سعد کو قتل کرنا ہے، تو ایسا کرو کہ میں میمنہ کی طرف سے جاتا ہوں اور تم میسرہ کی طرف سے آؤ، اور بیچ میں عمر سعد کا خیمہ ہے، وہاں ملاقات ہوگی. ادھر سے عون چلے ادھر سے محمد چلے، لڑتے لڑتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں عمر سعد کا خیمہ تھا. اور مقتل نے لکھا کہ وہ تو وہاں سے نکل گیا. جب وہاں پہنچے تو اور محمد کو دریا دکھائی دیا. دریا دکھائی دیا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا ہے کاش ہم مشق سکینہ لائے ہوتے، پانی بھر کے لے جاتے. بس ازا ڈرو، میں بات کو بڑھا نہیں رہا ہوں، بس جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ وقت بھی آیا کہ اور محمد لڑتے لڑتے پیاس کی شدت نے اتنی تپش بڑھائی کہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے اتنا زخموں سے چور ہو گئے کہ گھوڑے پر سمجھ نہ سکے. زین سے زمین پر آئے، آواز دی مانو میری مدد کو آئیے، مانو میری نصرت کو آئیے. اب حسین بھی پہنچے، عباس بھی پہنچے. جلدی جلدی تو 3 جملے پڑھوں گا، بس یہاں سے 30 سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. امام حسین اور جناب عباس پہنچے اور محمد کے جنازے کو اٹھایا اور خیمے میں لے آئے. اب جملہ میرا پہلا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. خیمے میں لے آئے، خیمے میں رکھ دیا. ابھی تک جتنے بھی جنازے آئے تھے سارے جنازوں میں جناب زینب آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب یہ 2 جنازہ آیا تو زینب نظر نہ آئی. ام لیلا نے کہا ارے زینب کہاں ہے؟ زینب کہاں ہے؟ زینب دکھ نہیں رہی ہے. بڑا تلاش کیا گیا تو پتا چلا زینب ایک خیمے میں. پوچھا زینب آخر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اس لیے نہیں آ رہا کہیں میرا بھیا حسین شرمندہ نہ ہو جائے کہ زینب کی ناز کربلا میں ختم ہو گئی. آپ کے آنکھوں میں سو گیا. یہ ایک قطرہ آنسو ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا. دوسرا جملہ، زینب آئی، حسین نے بلایا. زینب نے یہ ماں دنیا کی مائیں اور ہوتی ہے، یہ زینب ہے، یہ اصلی گھرانے کی بلی ہوئی ہے. ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئی، دیکھا عون کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، محمد کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے. دونوں جنازے کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ عون کے سینے پر رکھا. یہ ماں ہے، ماں ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہائے زینب پورا ایک ہاتھ عون کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا اور ایک جملہ کا اللہم ربنا تقبل منا هذا العمل. اے میرے معبود میرے لال کی قربانی کو قبول کر. 2 جملے ختم ہو گئے. تیسرا جملہ آخری جملہ میں نے سنا تاریخ کربلا نے کہیں نہیں لکھا کہ زینب نے اپنے دونوں لال پر گریا کیا، نہیں لکھا. کیا یہ مصائب کم تھا کہ زینب کی آنکھوں کے سامنے دونوں لال کو قربان کیا جا رہا ہے؟ آنسو نہیں نکلا. زینب بے گوہ کمان اپنے دونوں لال کو چھوڑ کے جا رہی ہے. زینب کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا. یہاں تک کہ شام میں تو سرائے زینب آگے نہیں بڑھی، آنسو نہیں نکلا. یہ ماں ہے، زینب ہے. کہا میں حسین کے لیے گریا کروں گی. اپنے لال کو بلا دیا، لال کو بلا دیا. ہم اور آپ ہوتے
ایسا کبھی نہیں کر سکتے. جوان کا لاشا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 2 لال تھے, دونوں قربان ہو گئے. زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا. مقتل کربلا ختم ہو گیا, کوفہ شام کا بازار ختم ہو گیا, لیکن زینب نے 40 دن یا 1 سال تک زینب نے کلیا نہیں کیا. لیکن جب یہ زینب مدینے میں پہنچی ہے, سمجھے آرام سے سنیے, محرم ختم ہوتا ہے, 5 محرم میں کل 6 7 8 ختم ہو جائے گا. پھر ہمیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمارے محرم میں ہمیں پھر نہیں معلوم ہم سارے آئندہ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. یہ مصائبی ہے, یہ آسونی ہے, یہ آزاداری ہے, یہ فرش ازائی ہے, یہ ممبری ہے جو ہمیں شرف بخشتا ہے, جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے, جو ہمیں مقام تک لے جاتا ہے. اگر آنکھوں میں آنسو رہے, یاد رکھیے 9-10 محرم کو حسین نے کہیں پر ہمیں یاد نہیں کیا, لیکن جب علی اکبر کو علی اصغر کو لے کر چلے ہیں کہ ایک جگہ یاد کیا, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماتم کرنے والوں, جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. کہیں نہیں ہوئی, مطلب آپ مدینے پہنچ گئی. مدینے پہنچ گئی, عبداللہ آئے اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہا, سید سجاد اپنی اماں سے کہو کہ بہت دن ہو گیا ہے, آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے آئے ہیں, آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے کے آئے ہیں. اب سید سجاد ہے, امام وقت ہے, جناب زینب کے قریب ہے کہ آپ کو میری اماں چچا آئے تھے, میری اماں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے گھر کو آئیے. زینب نے چادر کو سنبھالا, آخری جملہ کر دے میرے مجھے. زینب نے چادر کو سنبھالا, عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. کون ایسا شخص ہے جو اپنے اہل خاندان کو نہ پہچانتا؟ اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں, پڑھ ہی نہیں سکتا میں. کون ایسا شخص ہے جو اپنے اہل خاندان کے افراد کو نہ پہچانتا اور خاص طور سے اپنی زوجہ کو نہ پہچانے؟ تو جانے کا مقام ہے, لیکن ہائے عبداللہ جیسے ہی داخل ہوئے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحیفہ نام میں بیٹھی ہوئی گریا کر رہی, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, ہائے اصغر مارا گیا. ایک مرتبہ عبداللہ قریب گئے, شانے کو پکڑا, اے بی بی, اے بی بی, اگر تمہیں روزہ ہے تو سید سجاد آ گئے, جاؤ سید سجاد کو جناب زینب نے اپنے چہرے کو لگایا, عبداللہ کی طرف دیکھا. عبداللہ نے جناب زینب کو دیکھا, مجھے نہیں معلوم پہچانا یا نہیں پہچانا, لیکن مقتل نے یہی لکھا کہ اے بی بی جہاں رونا چاہیے وہاں چلی جاؤ, سید سجاد وہاں ہے. اس سے تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ عبداللہ نے پہچانا نہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا, ایک مرتبہ زینب نے کہا, عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا. اب اس مقام پر کر دیا. اس مقام پر جب عبداللہ اور جناب زینب بیٹھے, عبداللہ نے پوچھا میں نے تو لال بھیجے تھے اور ان پر کیسی چنکی فرزند ہے نا, کیسی چنکی. اب جناب زینب نے بتانا شروع کیا کہ تمہارے بیٹے تھے, انہوں نے اپنے ماں پر اپنی جانیں قربان کر دی, دریا کی ترائی تک پہنچ گئے تھے. میمنہ و میسرہ کو چینتے ہوئے پہنچے تھے. ختم کر دیا ہم نے, بیان کر رہی تھی جناب زینب. اب جو بیان کیا ہے نا تاریخ کربلا میں زینب کہیں نہیں ہوئی. اب جو عبداللہ سے بیان کیا ہے تب زینب رونے لگی. محمد کا مسلح یاد آیا, محمد کا ہمارا یاد آیا. ایک جملہ بغیر کہے نہیں ہوگا, خدا دادی ہے اللہ. جناب زینب کا اپنے لال پر گریا کیوں نہیں کر رہی تھی؟
कम से कम हुसैन का 1% जिंदा था। सैयद सज्जाद ज़ैनब ने अपने लाल के ऊपर गिरिया नहीं किया, बल्कि बताया सैयद सज्जाद हम हुसैन पर रोने के लिए आए हैं। बस कब हो गई मजलिस? ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। कब रोई है? जब छोटे छोटे मुसल्ले देखे, अमामा देखा, उजरा देखा, तो अब मोहम्मद याद आए और मोहम्मद याद आ गए। रोया नहीं था। और अब्दुल्ला पूछते जा रहे थे, ये बताओ बीबी मेरे लाल ने कैसी जंग की, कैसे किस तरीके से हमला किया, कैसे दुश्मनों को शहीद किया। अब जनाब ज़ैनब फज़ाइल बयान कर खत्म कर दिया। जनाब ज़ैनब फज़ाइल बयान करे, मेरे दोनों लाल मुअत्तल में पहुंचे, यजीदियों को भी नाम किया, यजीदियों को बदनाम किया, शेर मार डाला। और बयान करते करते न सुन सकोगे चूल्हा, बयान करते करते ज़ाते शुजाअत ज़ैनब बयान करते करते दोनों हाथ उठ गए।